إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه. ما من أيام عمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے ساتھیوں، تمام تعریف حمد و ثنا کے لائق اور سزاوار اس مالک کائنات رحمان الرحیم جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور آخرت کے دن کا مالک ہے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 56، 56 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: ہم نے پیدا کیا جن اور انسان کو محض کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کر سوچیں گے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے۔ اس بات پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہی ہماری فلاح اور کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور دنیا سے زیادہ آخرت میں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ماحول و معاشرہ صرف اور صرف اللہ کے بتائے راستے کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ جس نبی اور رسول نے ہم امت کی خاطر اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کیے کہ ہم سبھی کو صحیح دین پر چلتے ہوئے اس رب کی رضا کو پالے اور فلاح آخرت کو حاصل کر لیں۔ تھوڑا ہم یہاں پر رک کر سوچیں گے کہ ایک حدیث میرے ذہن نشین ہو رہی، وہ مجھے اور آپ کو اس پر ضرور غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 سوال ہوں گے۔ وہ 5 سوالوں کے جواب ہم جب تک نہ دیں، ہمارا پاؤں بھی 1 انچ ہٹنے والا نہیں۔ یعنی جب تک وہ سوال کے جواب ہم اللہ تعالیٰ سے نہ دے دے، وہ ہمارے لیے کامیابی نہیں، یعنی فلاح نہیں۔ تو وہ 5 سوال ہے کیا آخر؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، تم نے یہ زندگی کی عمر، یعنی عمر تم نے کہاں پر لگا دی؟ اور دوسرا، ہم نے تم کو جوانی کی طاقت عطا کی تھی، وہ جوانی کی طاقت تم نے کہاں لگائی؟
اور تیسرا माल कहाँ से कमाया, चौथा माल ही के बारे में है, माल कहाँ पर खर्च किया, और पांचवा कि तुमने इल्म जितना हासिल किया है वो उस पर तुमने कितना अमल किया। तो मेरा यहाँ पर जो मेरा मौजू है उस पर जो पहला सवाल है कि हमने तुमको इतनी उम्र दी थी, वो उम्र तुमने कहाँ सर्व की। तो मेरी प्यारी अजीजों, हम यहाँ पर गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने जब हमको इस वक्त उसके दीन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमको यहाँ पर जोड़ा है, तो हम चाहेंगे कि ये सवाल के जवाब देने के हम लायक बने अल्लाह के सामने कि अल्लाह, मैंने तेरे दीन के खातिर कुछ सीखने के लिए मैं किस एक ऐसे इल्म से जुड़ा था, ऐसे जवाब हम देने के लिए अल्लाह ताला के सामने हम हाजिर हो सकें। तो हम सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हैं, बंदे हैं कि इतनी मसरूफियात के बावजूद भी हम सब छोड़ छाड़ कर, सब अपने कामों को निपटा कर हम यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके दीन को समझने के लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने हम तमाम को जब यहाँ पर जोड़ ही दिया, तो हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम यहाँ पर सुने हैं, सुना है, उस पर अमल की मुझको और आपको तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। अब आगे बढ़ते हैं। यूँ तो सब दिन अल्लाह ताला के ही है और सब दिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए हैं, और महीने तमाम अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह ही के बनाए हुए हैं। इसमें कोई हमारी मतलब कोई हम उसमें शक व शुबा नहीं कर सकते। और कुछ महीने का जिक्र खास तौर से कुरान करीम में वारिद हुआ है जो कि हुर्मत वाले महीने हैं। वो हुर्मत वाले महीने 4 हैं कि जो कि लगातार उसमें 3 महीने लगातार आते हैं, जैसा कि रजब, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, रजब, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, रजब और फिर चौथा मुहर्रम। जैसा कि इसको हुर्मत इसलिए कहा गया है, जैसा कि मक्का और मदीना को भी हरम कहा जाता है। यानी उस जगह पर किसी भी तरह का ज़ुल्म, ज़्यादती, खून बहाना, इज़्ज़त का पाश करना लोगों की, ये सब वहाँ पर हराम करार दिया। इसी तरह इन 4 महीनों में भी हर बुराई से बचने करार दिया गया है। इसी को हुर्मत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़िलहज्जा में किए जाने वाले आमाल से बढ़कर ना कोई अमल अफ़ज़ल है, ना पसंदीदा। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तबरानी की रिवायत है। और एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों यानी अशरा दिल हिज्जा का नेक अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तमाम दिनों के नेक अमाल से ज्यादा महबूब है। लोगों ने अर्ज किया, यानी सहाबा ने, कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद भी उसे यानी उसे भी नहीं पा सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जिहाद भी नहीं, मगर ऐसा शख्स जो अपनी माल और जान के साथ निकला और लौटा ही नहीं। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। जैसा कि रमजान में हम रोजे रखते हैं, जैसा कि उसमें एक फर्ज इबादत है रोजा रखना, फर्ज इबादतों के साथ एक अहम इबादत जो रोजे रखना है, और इसी तरह से जिलहज्जा के महीने में भी एक ऐसी फर्ज इबादत है जो सिर्फ जिलहज्जा के महीने में ही वो आती है, जैसा जो हज का इबादत करना है, हज का अरकान। तो आम तौर पर जिलहज्जा की बरकत और अहमियत हमसे मख्फी रहती है, यानी छुपी हुई रहती है, इसीलिए हम ज्यादातर इस पर तवज्जो नहीं दे पाते। इसलिए हमको चाहिए कि इस महीने की आमद से पहले ही उसकी मुकम्मल तैयारी कर ले। मसलन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब, जैसा कि मिसाल के तौर पर, जब हमारे पास घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, तो हम क्या हमारा रवैया होता है कि हम घर को साफ सफाई कर लेते हैं और अपने पकवानों से भी हम फारिग हो जाते हैं, ताकि उस मेहमान के साथ हम ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके।
ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب مہمان گھر پر آئے اور ہم جو ہے پکانے لگ جائے یا پھر بازار چلے جائے سامان لانے کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ایسی جو ہم تیاری دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنی ہر وہ چیز رشتوں کو نبھانے کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح سے دین میں بھی ہمیں ثابت قدمی رہنا ہے۔ اور ذی الحجہ جو کوئی بھی مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوتا ہے، ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، ہم کو اس سے پہلے ہی اس مہینے کی فضیلتیں کیا ہے، اس مہینے کی برکتیں کیا ہیں، اس میں ہم کو نوافل کس طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کو پہلے سے ہی اگر ہم جان لیں تو ہمارے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم وہ مہینے کو، وہ اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ذی الحجہ سے پہلے جو اس کے اندر اعمال کرنے ہیں، ہم کو نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کو تمام دینوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اعمال کو ہم جو ہے اس پر دوڑنے کی فکر کرے، اس کو اپنانے کی، حاصل کرنے کی فکر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہم اللہ کے قریب نوافل عبادتوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب فرض تو عبادت ہے ہی بندے کے لیے، اس کے علاوہ نوافل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور نوافل کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنا بھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے، اس وجہ سے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے وہ زیادہ تر سنتوں پر اور نوافل سے لگاؤ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے لیے زمین والوں میں بھی، اب حدیث کی مزید بات آ رہی کہ پھر اس کے لیے زمین والوں میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی جو ہے، یعنی جو بندے زمین پر ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو کتنا زیادہ اس کو فضیلت ہے اس بندے کے لیے، کہ اس کا کتنا مرتبہ بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف بھلائی کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسا کہ اس کے دل میں صرف یہی محبت رہتی ہے، یہی کوشش اس کی، یہی کاوش رہتی ہے کہ بس میں اللہ ہی کی باتیں سنوں، سنت پر چلنے کی، حدیثوں کی باتیں سنوں۔ ایسا اس کا اللہ تعالیٰ اس کے کان کو رہنمائی کر دیتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے ان باتوں کو سننے میں، اسے کوئی برائی بھی جو ہے چھو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب ہاتھ بن جاتے ہیں کسی بندے کا تو وہ ہاتھ سے وہی وہ بندہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستے پر چلاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو، اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، یعنی برائی کی طرف وہ جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس قابل بنا دے، آمین۔
اب ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسے برکت والے مہینوں میں ہم کیسے نیکیوں میں سبقت لے جائے، اور اس کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کا علم، اور علم و کتاب سنتوں کا سیکھے، تاکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت اور شوق اور ذوق پیدا ہو جو ہم جنت کو حاصل کر سکے انشاءاللہ۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہم بس یہی تصور اور سوچ رکھتے ہیں کہ یہ بس حاجیوں کا مہینہ ہے، کتنے ایسے ذی الحج جو ہے ہماری باشعوری میں آئے اور پھر چلے گئے، لیکن ہم اس سے مستفید ہی نہ ہو سکے۔ ہم ایسے سوچ کر اپنی جگہ محروم ہو جاتے ہیں کہ حج پر تو ہم نہیں جا رہے وغیرہ۔ حالانکہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال باقی تمام دنوں پر افضل ہے، سبحان اللہ، یعنی پسندیدہ ہے۔ تو ہم جو ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی قسم کھایا سورہ فجر میں کہ والفجر ولیال عشر، تو ان 10 راتوں کی بھی جو بات آ رہی ہے یہاں پر، قسم اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کے ساتھ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا۔ اس سے مراد بعض مفسرین محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی شروعات کے ابتدائی 10 دن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، یوم عرفہ کی فضیلت۔ اس یوم عرفہ کی فضیلت یعنی یوم عرفہ کا دن کیا ہے، اور ذی الحجہ میں جو ایک دن ایسا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ہے یوم العرفہ۔ یعنی اس کی فضیلت کی وجہ سے بھی واضح ہو گئی، کیونکہ اس روز دین اسلام مکمل ہونے کی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یعنی جو آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3 یعنی 3 میں نازل فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، الیوم یعنی آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، اسلام دینا دین اسلام کو۔ یہ آیت مکمل یعنی دین اسلام کو مکمل کرنے کی جو آیت اسی دن نازل ہوئی تھی یوم عرفہ کی، اس وجہ سے بھی جو اس دن کی فضیلت بڑھ گئی۔ لہٰذا ہمیں بھی اسی دین پر خوش ہو جانا چاہیے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ اسی دین کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اپنے تمام انبیاء کرام میں سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمایا، اور ان پر تمام کتابوں میں سے اشرف کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ اور قرآن سے پہلے جو کہ 3 کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، ان 3 کتابوں میں بھی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جو آنے والے ہیں، اور وہ نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ یعنی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بشارت دے دی تھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے 3 کتابوں میں، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پر رک کر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ ہم تھوڑا سا وضاحت یہاں پر کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اور اسی پوری پشت کو یعنی اسی پوری تمام اسحاق علیہ السلام کی پیڑھیوں کو جو ان کی اولاد جو ہوتے گئی، ان تمام کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب بنی اسرائیل دیا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ بنی یعنی بیٹے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 بیٹے۔ تو اب یہ ہو گیا بنی اسرائیل کا خاندان۔ اب دوسرے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسلوں سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔
میں اس بات سے یہاں پر یہ بات کو وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ آگے جو حدیث آنے والی ہے ہم اس پر کنفیوژن نہ ہو، اس کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں. تو اسماعیل علیہ السلام کی پشتوں سے یعنی ان کی نسلوں سے جو نبی کریم ہمارے آخری نبی جو اٹھائے گئے یعنی مبعوث کیے گئے، تو اس میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے قرآن میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 یعنی 60 میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے بہ نکلے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 12 بیٹے جو تھے یعقوب علیہ السلام کے لیے، ان کو جو ہے 12 قبیلے بتایا گیا، اور 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ 12 چشمے بھی عطا کیے. سبحان اللہ. چونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی نعمتیں نوازے ہیں، جیسا کہ من و سلوہ، اور تمام زیادہ تر پیغمبر اور انبیاء کرام بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے. تو اب بنی اسرائیل والوں کا یہ دعویٰ تھا اور وہ ان کی امید تھی، اور وہ لوگ یہ بات کا یقین رکھتے تھے کہ اب جو آنے والے نبی ہے ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی نبی ہمارے ہی خاندان میں سے، ہمارے ہی نسل میں سے اٹھائے جائیں گے. یہ وہ بات کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اب حد دھرمی پہ آ کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اسی وجہ سے ایک حدیث آتی ہے، اسی آیت کے لحاظ سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی آ کر سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے کہ پوچھتے کہ ہمارے پاس اگر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم وہ آیت کے بنا پر اس دن عید مناتے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال کرتے کہ وہ کون سی آیت؟ تو وہ یہود عرض کرتے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہ آیت کی بنا پر جو ہے، کیونکہ دین اب یہ آیت پر جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ دین اب مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد نہ کوئی دین دوسرا آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک. تو یہ آیت کی بنا پر جو ہے یہود لوگ عید مناتے بول کر یہ بات حدیث سے واضح ہوتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ آیت ہمارے اوپر جب نازل ہوئی تو ہم اس پر کتنا عمل کریں، کتنا ہم اس کو جو ہے اس لائق سمجھے کہ وہ آیت اب ہمارے لیے مکمل ہو چکی ہے. اور حج اکبر کے دن جب نازل ہوئی تھی آیت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کا یعنی روتے کیوں ہو؟ قال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب کان ان کن فی زیادت من دیننا. مجھے یہ بات رلا رہی کہ پہلے ہماری دین میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی جب تک یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہمارے دین میں جو ہے اضافہ ہوتے چلے جا رہا تھا، یعنی آیتیں نازل ہو رہی تھی. فَأَمَّا إِذَا كَمَلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمَلْ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ. اور جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال صدقت، یہ تم سچ کہتے ہو. یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں ہماری مرضی سے کوئی ہم یعنی کمی یا پھر بیشی یا پھر اس میں کوئی جمع اب اپنی باتوں کو نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس کا معنی ہے
میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے میں اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اور اسی حدیث سے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے دین کا مزہ چکھ لیا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اور اس کلمات کی وجہ سے جو ہم آذان کے بعد بھی ہم یہ کلمات کو دہراتے ہیں دعا میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کو قیامت کے دن خوش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جس دین پر ہم اللہ کے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ تو یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس دن جانتا ہوں، یعنی یہود جب یہ اللہ کے یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیے، جب ان کو معلوم ہوئی آیت کے بارے میں، تو یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوا تھا رسول اللہ پر، اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ وقت عرفہ کی شام کا وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن جو ہے جمعۃ المبارک بھی تھا، یعنی ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء یوم العرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ تو بہترین دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کی دن کی دعا ہے، خیر الدعاء یوم العرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون من قبلی، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، رواہ ترمذی۔ یعنی یوم عرفہ کی دعا ہم تکبیرات کے ساتھ ساتھ یہ چوتھا کلمہ جو کلمہ توحید ہے، اس پر بھی ہم زیادہ سے زیادہ تکبیرات کے ساتھ اہتمام کریں، جو کہ یوم عرفہ کی دعا ہے، جو حاجیوں پر بھی یہ سنت ہے کہ وہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ یوم عرفہ کے دن اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، تلبیات کے ساتھ، تکبیرات کے ساتھ، اور یہ کلمہ توحید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کو بہت قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے، حاجیوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یعنی وہ بندوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور دنیا والے جو دنیا کے بندے ہیں اپنے فرشتوں پر بھی فخر کرتا ہے، اور پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ مسلم سے روایت کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ یہ علم رکھتے ہیں میں اور آپ کے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ کیا بات تھی وہ؟ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی نازل کیا ہے، وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی یہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارا رب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ زمین میں کیا آپ ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے، یعنی خون ریزیاں کرے گا، اور آپ کی حمد و ثنا کے تو ہم تسبیح کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے،
اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جو بندے اس سے اتنی عبادت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جب حاضر ہوتے ہیں حاجی لوگ وہاں پر اور غیر حاجی لوگ یہاں پر اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، تو ان وقت کو، ان نظارے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کہے تھے نا کہ بندے کو تم کیوں پیدا کرتے ہو، وہ دنیا میں یعنی اس کی زمین پر دنیا کی خون ریزی کریں گے، ہم تو تیری تعریف اور حمد و ثنا کر ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان معزز بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے متعلق، اب ہم دیکھتے ہیں یوم عرفہ کے متعلق جو روزہ ہے وہ روزہ جو ہے کیسی فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ صغیرہ گناہوں کا بن جائے گا اور اگلے سال کا بھی گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا معاف ہونے کا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اب ہماری جو صدی چل رہی ہے، جو ہجری چل رہی، وہ 1442 ہے، الحمدللہ۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ عرفہ کے دن جو ایک روزہ رکھتا ہے بندہ، اس کے اگلے سال کے گناہ معاف اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہ معاف، یعنی 2 سال کے گناہ معاف۔ تو دیکھیے اب یہ جو 1442 ہجری چل رہی، تو پچھلا سال جو گزر چکا وہ 1441 تھا، اور جو آنے والا سال ہے وہ 1443 ہے۔ تو ہمارے گناہ جو معاف ہوئیں گے انشاءاللہ وہ 1441 کے ہے اور 1443 کے ہے۔ تو یہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم 11، 10 اور 11 کا روزہ رہ لے یا پھر 9 اور 10 کا روزہ جو رہ لے گا، اس کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے یوم عرفہ کے روزے سے 1441 کے 1443 کے گناہ معاف۔ اب ہمارا جو کہ سال مکمل ہو چکا، اب نیا سال جو ہمارے لیے آنے والا ہے، جو نیا مہینہ نئے سال کا آنے والا ہے وہ محرم ہے۔ تو جب ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول نے کیا بتائی حدیث کے پچھلے سال کے گناہ، یعنی اب پچھلا سال ہمارے لیے کیا ہو چکا 1442۔ تو اس سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ 1441، 42 اور 43 کے 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی نوافل ہو چاہے پھر وہ فرض ہو۔ اب ہمارے تو یہ نوافل روزے چل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی راہ تک جو ہے دور فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں ہم ایک دن کا روزہ رکھنا، چاہے وہ یوم عرفہ کا ہو، چاہے وہ یوم عاشورہ کا ہو، یا پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا تھا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ یعنی کوئی ایک ازواج مطہرات سے یہ حدیث وارد ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
कभी भी आशुरे का रोज़ा और यानी अरफ़ा का रोज़ा और फिर हमारी तारीख के हिसाब से 13, 14, 15 13, 14 और 15 हमारी तारीख के हिसाब से हर महीना रोज़ा रखा करते थे। ये हमारी तारीख से जो रोज़ा अल्लाह के रसूल रखा करते थे, इसकी भी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा आ रही मेरी प्यारी माँ और बहनों, कि एक रोज़ा अगर हम 13 का रहेंगे तो 10 दिन का वो अज्र सवाब आता अल्लाह ताला की तरफ से। 14 का एक रोज़ा रहेंगे तो 10 दिन, 15 का एक रहेंगे तो 10 दिन, पूरे मुकम्मल 1 महीना रोज़ा रहने के बराबर वो उसकी उसका अज्र सवाब अता किया गया, सुभान अल्लाह। जो हमारी तारीख से 13, 14 और 15 यानी एक रोज़ा 10 दिन के बराबर है। तो इसी तरह से जो बंदा हर महीना 13, 14 और 15 का रोजा रखता है, वो पूरा ऐसा है कि उसने पूरे साल का रोजा रख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम का और यौम आशुरे का और 13, 14, 15 तारीख का रोजा और जुमेरात और पीर का रोजा कभी भी इससे ये रोजों को नहीं छोड़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को हम भी अंजाम दें। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यौम अरफा का रोजा सिर्फ गैर हाजी के लिए है। इसके अलावा जो हाजी लोग जहाँ पर अरफा में यानी मैदान अरफात में जो वकूफ है, उनके लिए ममनू है ये रोजा, यानी उनके लिए मना किया गया। तो हमें चाहिए कि जैसे ही हम जिलहज्जा के 10 दिनों में, इब्तिदाई 10 दिनों में अल्लाह ताला ने हमको बाहयात बासहत जब हमको दाखिल कर दिया है, तो हमें चाहिए कि ताकत अगर कोई रखता है बंदा, तो उसको चाहिए कि पूरे 9 रोजे रखने की कोशिश करे इंशाल्लाह। अगर उसके पास ताकत नहीं, कमजोरी है बदन में, तो उसको चाहिए कि जरूर व जरूर 9 अरफे का रोजा रख ले। और हम ये जो है रोजा किस तरह से रखें, क्योंकि बाज लोगों का ये ख्याल होता है कि जहां वहां पर हाजी लोग जब रोजा रखते हैं, यानी 9 अरफा का यानी 9 जिल हिज्जा यानी अरफा का दिन वहां पर होता है, तब हम यहाँ पर रोजा रखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बात हदीस से यही आती है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम जो है अपने यानी अपना जो मुल्क में हम जो है मुल्क में रहते जो हम, वो मुल्क को चांद के हिसाब से हमको जो 9वीं जिल हज्जा की तारीख आती है, उसी दिन हमको यहाँ पर रोजा रहना है, तो हमको अरफा का रोजा का सवाब मिलेगा। और हाजी लोग वहां पर जो कि एक दिन उनके लिए ज्यादा रहता है, वो वहां पर जो है हज अरफात के मैदान में वकूफ करेंगे। तो अगर हम इस तरह से वहां अगर हम कोई बंदे चाहते हैं कि नौ वहां के हाजियों के साथ हम भी यहाँ पर जो है वहां की उनकी इबादत और दुआ में हम भी जो है शामिल रहेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या करते हैं लोग उनके हिसाब से आज जिल हज्जा को भी रोजा रखना चाहते हैं। इस वजह से जो है बंदा अगर चाहे तो उसको ये चाहिए कि पहली तारीख से 9 जिल हज्जा तक अगर हम वाकई पूरे रोजे लगातार रहेंगे, तो वो तमाम जो है वो तमाम इबादतें यानी तमाम वो अफ़ज़लियत हमारे अंदर भी, हमारे रोज़ों में भी शामिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर रोज़ा क्या है? रोज़ा गुनाहों का ढाल है, गुनाहों का वो कफ़ारा है। और तकबीरात के ताल्लुक से आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जब हम ज़िलहज्जा के दिन में जब शुरू हो जाते हैं, तो हज़रत इब्ने सईद इब्ने जुरैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते यूँ रज़ी अल्लाह अन्हु को यूँ लगता कि वो किसी चीज़ को काबू करना चाहते, यानी वो इतनी कोशिश करते, ये जब ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इन अमालों को अंजाम दूँ। वो कैसे जो है इतना ज़्यादा अपना अमाल को हासिल यानी अमल करने की कोशिश करते कि वो किसी चीज़ को जैसे किसी चीज़ को काबू करना चाहते और सँभाल नहीं पाते। सुबह शाम कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। तो और इसमें और एक बात यहाँ पर आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बाजार में निकल जाते थे सिर्फ और सिर्फ तकबीरात को बुलंद करने के लिए। सुभान अल्लाह। जैसे ही हम चांद जिल हज्जा का चांद देखते हैं तो हमें चाहिए कि तकबीरात को कहना शुरू कर दें। मर्द हजरात जो है बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ सकते हैं। जैसा कि हदीस में बात आती है कि अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बाजार में तकबीरात पढ़ने के लिए खास तौर से निकल जाते थे, सिर्फ और सिर्फ तकबीरात को बुलंद करने के लिए, ना कि कुछ खरीदो फरोख्त के लिए। कि बुलंद आवाज से अगर वो पढ़ने लग जाए तो वो दूसरे लोग भी सुनकर उसे पढ़ने लग जाए। सुभान अल्लाह। कितनी यानी कितना वो जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए वो तमाम सहाबा की कितनी ज्यादा कोशिश होती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को भी उन सहाबा किराम जैसी तौफीक हमें भी दे दे, वो अमल को अंजाम देने की तौफीक हमें भी अता कर दे। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं कि यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला जब बंदे से इतना करीब होता है और कहता है फरिश्तों के सामने कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो यानी अल्लाह ताला को तो सब चीज का इल्म है, लेकिन फिर भी वो एक हुक्म के तहत अपने फरिश्तों से पूछता है बस। तो जी, तो शैतान उस दिन इतना रुस्वा होता है, इतना रुस्वा होता है कि वो अपने सर पर मिट्टी डालने लग जाता है। अल्लाह अकबर। क्यों? आखिर वजह क्या है उसकी? हम देखेंगे कि उस दिन बंदों की दुआओं की कबूलियत का दिन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद बंदों से आ, यानी अल्लाह ताला खुद बंदों से रुजू करते हैं कि मेरा बंदा क्या चाहता है। तो उस दिन अल्लाह ताला की जब रहमतें इंसानों के ऊपर बरसती रहती हैं, जब अल्लाह की बख्शिश इंसानों के लगा हिस्से में आ जाए तो रब का कुर्ब हासिल हो जाता है। इबलीस और उसकी औलाद जो है पहाड़ों पर चढ़कर हाजियों को देख देख कर परेशान होती है और चिल्लाते हैं। हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा की शाम को अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। अरफा की शाम तक देखिए, वहां पर जब हाजी लोग अरफा के मैदान में पहुंचते हैं ना, वहां पर जाकर जब मीना के मैदान से निकलकर हाजी लोग अरफात के मैदान में पहुंचते हैं तो उस फजर के बाद तो वो लोग कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोगों को मैदान अरफात में जोहर और असर सिर्फ दो ही नमाजें वहां पर अदा करनी होती है हाजियों को। वो दो भी नमाजें कैसे तरीके से, सुन्नत तरीके से जो अल्लाह के रसूल ने बताया है अमल करके, वो है जोहर और असर को एक ही जो है आजान और दो इमामत के साथ खसर करके अदा करना है। यानी जैसे ही जोहर का वक्त हो जाए तो एक अजान दी जाती है और दो इमामत के साथ जोहर और असर दो नमाजें जो है खसर करके, यानी दो फर्ज जोहर की और दो फर्ज असर की, 4 रकात वहां पर एक के बाद एक अदा कर दी जाती है। अब उसके बाद हाजियों को कुछ वहां पर फर्ज इबादत का जो है यानी मसला ही नहीं रहता। जैसा कि बस सिर्फ उनको वहां पर दुआ ही करना है। वहां पर शाम तक, मगरिब यानी सूरज के ढलने तक हाजियों को वहां पर हरफा के मैदान में सिर्फ दुआएं करना है, अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए। तो इतना सारा वक्त जब हाजियों को रहता है तो वो हाजियों की दुआओं पर उनकी मगफिरत जो होते रहती है अल्लाह की तरफ से, वो मंजर को देख कर जो है शैतान और उसके औलाद चिल्लाने लग जाते हैं, यानी पीटने लग जाते हैं खुद को। कि हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई थी। अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से जवाब
मिला आपकी तमाम उम्मत को बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। मगर जालिम और हुकूकुल इबाद अदा ना करने वालों को माफी नहीं मिल सकती, माफ नहीं करूंगा जब तक कि मैं जालिम से मजलूम को उसका हक न दिला दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता तो मजलूम को जन्नत में जगह दे सकता है। इस शाम को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अल्लाह ताला से दरखास्त, यानी इस शाम को इसकी जो है ये बात की, अल्लाह ताला ने दरखास्त मंजूर नहीं की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा पहुंचा, यानी फिर जैसे ही मगरिब हो जाती है वहां पर, मगरिब के साथ ही हमको मुजदलिफा रवाना हो जाना होता है जो हाजी लोग होते हैं। तो मुजदलिफा में जाकर वहां पर मगरिब और इशा की नमाज कसर करके अदा करना है हाजियों को। तो अल्लाह के रसूल ने अरफा में दुआ की थी मगफिरत की, बंदों की, उम्मत की, लेकिन अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी कि मैं तो अपनी तरफ से जो गुनाह बंदे मेरे भूल चुक में हो चुके हैं, मेरे जो हक में है, मैं वो गुनाहों को माफ कर दूंगा, लेकिन जो हुकूकुल इबाद की जो तलफी करे हैं उनकी गुनाहों की जो मैं माफी नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी ये बात नागवार हुई, यानी फिर भी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। तो देखिए हमको यहाँ पर इस बात का भी पता चलता है इस हदीस में कि हम चाहे जितना भी अल्लाह ताला की इबादतों में, फर्ज में, चाहे वो नवाफिल हो, यानी जो अल्लाह ताला की राह में जो इबादतें हो, अगर हम उसमें कुछ कोताही या देर दुरुस्त कर करें तो अल्लाह ताला चाहा तो हमको माफ कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपने अजीज और आरिफ के हक में हक तलफी करेंगे तो अल्लाह ताला भी उस गुनाह को माफ करने वाला नहीं, जब तक कि वो बंदा खुद उसको माफ ना कर दे। अल्लाहु अकबर। यानी बहुत सारों का हम ऐसे दिल दुखा देते और हम ये एहसास भी नहीं रखते कि हम उससे माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जब तक कि वो बंदा माफ ना करे मैं भी तुमको माफ नहीं करूंगा। तो हमको चाहिए कि अब हमारा ये मामूल होता है कि जब बंदे को समझ आ जाए कि उसका मरने का करीब वक्त का आ गया, तो जब वो जो है मौत की यानी माफी की तलफी करता है उस बंदे से। ऐसा नहीं करना है हमको। हमको पता भी नहीं कि हमारा वक्त मुकर्रर कब है मौत का। तो हमें चाहिए कि जैसे ही हमारे अंदर कोई चीज खटखटाती, जब हम किसी का दिल दुखाते, किसी का हक तलफी करते, किसी का हक मारते, तो हमारे अंदर खुद एक यानी एक चीज हमारे अंदर एक यानी खटखटाते रहती कि मैंने वाकई उसके साथ ये जुल्म किया है। तो तभी जब ये बात का हमको एहसास हो जाए ना, तो हमको चाहिए कि उसी वक्त हम उससे बंदे से माफी मांग ले, ताकि हमारे लिए आखिरत में आसानी हो। तो अल्लाह ताला भी इस चीज का जिम्मा नहीं ले सकता, नहीं लेता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजीद हम आगे बढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुजदलिफा में जाकर अल्लाह ताला से फिर बख्शिश की दुआ तलब की, तो अल्लाह ताला ने बख्शिश कबूल फरमा ली अपने बंदों की। तो इस दुआ की कबूलियत पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुस्कुरा दिए। तो इस मुस्कुराने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप इस वक्त मुस्कुराया नहीं करते, आपको अल्लाह हमेशा मुस्कुराता रखे, यानी दुआ के वक्त। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह के दुश्मन इबलीस ने जब मेरी दुआ की कबूलियत के बारे में जान लिया, तो हाय हाय करता हुआ सर पर मिट्टी डालने लगा। मुझे इबलीस को देखकर हंसी आ गई। ये रिवायत इब्ने माजा की है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इबलीस का देखिए उसका पूरी कोशिश ये होती है कि साल भर में अल्लाह के बंदों को हर बुराई में मुलव्विस करूं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, पूरी साल यही कोशिश रहती है उसकी। जब बंदा अरफा के दिन यानी बाहयात पहुंचता है, अरफा के दिन को हासिल करता है, जब अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला भी क्या फरमाए कि जब तक बंदा मेरा जो है माफी तलब करते रहेगा, मैं उसको बराबर माफ करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उस बंदे को जो माफ कर देता है, तो इस वजह से, इस बिना पर जो है शैतान अपने ऊपर रोते हुए रुस्वा होकर अपने ऊपर सर पर मिट्टी डालने लग जाता है। अल्लाह अकबर। इतना रुस्वा तो वो यौम बदर के दिन भी नहीं हुआ था रुस्वा, जितना रुस्वा वो यौम अरफा के दिन होगा। यौम बदर के दिन
जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की सफ़े दुरुस्त कर रहे थे, वो अपनी आँखों से देख रहा था। यानी वो मुसलमान जीत जाएँगे और दुश्मन काफ़िर जो है हार जाएँगे। इसके बावजूद भी वो रुस्वा हुआ था, लेकिन वो रुस्वाई इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि यौम अरफ़ा के दिन वो इब्लीस रुस्वा होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब हम मज़ीद देखते हैं तकबीरात। तकबीरात की किस्में देखिए मेरी माँ और बहनों अजीज़ों के 2 किस्में हैं, तकबीर मुतलक और तकबीर मुक़य्यद। तकबीर मुतलक पहली ज़िलहज्जा से यानी चाँद जैसा ही हमको नज़र आ जाए, उस चाँद की तारीख से लेकर जो है 13 ज़िलहज के असर की नमाज तक तकबीरें पढ़ने को तकबीर मुतलक कहते हैं। और दूसरी तकबीर जो किस्म की है वो तकबीर मुक़य्यद है, वो कि ज़िलहज्जा की 8 तारीख यानी जब हाजी लोग मक्का से मीना की तरफ रवाना होते हैं 8 तारीख को, वो 8 तारीख से लेकर 13 ज़िलहज्जा की मगरिब तक हर फर्ज नमाज के बाद सलाम जैसे ही हम फेरे उसको पढ़ने को उन तकबीरात को तकबीर मुक़य्यद कहते हैं। यानी हमको तो जो है लगातार पहली तारीख से लेकर 13 ज़िलहज्जा की मगरिब तक तकबीरात का एहतमाम करना है। यहाँ पर 2 किस्में इसलिए वाज़ेह हुई है कि तकबीर मुतलक, तकबीर मुक़य्यद। तकबीर मुक़य्यद ये है कि जैसे ही हम हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जैसे कि अज़कार पढ़ते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो अज़कार हम पढ़ते हैं, वैसे ही सलाम फेरते ही हम जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इन तकबीरात का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको तमाम को तौफीक दे। आमीन। तो अ, इंशाअल्लाह अब और एक बात देखेंगे हम कि जो तकबीरात जो तकबीरात है वो क्या है? यानी तकबीरात अ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है। तो देखिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करना बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर यानी और अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी बात है। यानी जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा वो करीब हो जाता है। यानी जब बंदे के ज़िक्र से ज़बान की जो हरकत होती है, जो होंठ हिलते हैं, उस वजह से अल्लाह ताला उस बंदे के साथ होता है। अल्लाहु अकबर। तो जब तक हम अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान पर रखेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हदीस में आता है कि 100 बार जो सुबहान अल्लाह कोई शख्स कह दे तो उसे कितना अजर है? 100 गुलाम आज़ाद करने का अजर अता करता है सुबहान अल्लाह अल्लाह ताला। और जो शख्स 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो उसे 100 घोड़े अल्लाह की राह में वक़्फ करने का सवाब और अजर अल्लाह ताला अता फरमाता है। और अल्लाहु अकबर 100 बार कह दे तो अल्लाह अ, यानी ऊँटों से लदे हुए साज़ और सामान के साथ अल्लाह ताला की राह में वक़्फ करने का अजर अता फरमाता है, जो 100 बार अल्लाहु अकबर कह दे। तस्बीहात और फिर जो 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़मीन और आसमान के बीच के खले को जो है जो खला होता है ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी जगह है वो तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियों से भर देते हैं। अल्लाहु अकबर। अब हम गौर करेंगे देखिए मेरी प्यारी माँ और अजीज़ों, बहनों के तकबीर क्या है? अभी हम तकबीरत सुने हैं कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह भी तकबीरात में शामिल है। अल्लाह ताला की तकबीर
تحلیل اور تمہید بیان ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. تو اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیر، یہ ذکر جو بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشغول تھے کہ ایک شخص نے کہا یہ تکبیر یعنی یہ کلمات کو کہا، تو رسول اللہ نے سن کر فرمایا کہ کس نے یہ کلمات پڑھے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دن کے بعد سے میں نے اس کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا. اللہ اکبر. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور پھر جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. تو دیکھیے میرے عزیزو، ہم کو زیادہ سے زیادہ ان کلمات کا ذکر عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو سکے اور اپنے نیکیوں میں سبقت کر سکیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے. وہ دل کہ اللہ کے رسول نے بھی ایک مثال کے طور پر بتایا تھا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ دل کا حال ایسا ہے کہ وہ دل جو ہے مردہ ہے، یعنی لاش کی طرح ہے. جو اللہ کے ذکر سے تر ہے جو بندہ، اس کا دل ایسا ہے کہ وہ دل زندہ ہے. تو اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی توفیق دے کہ ہمارا ہر اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا ہر حال میں ہم اللہ کی تسبیح تمہید تحلیل برابر پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. اور اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، قربانی کے مسائل دیکھتے ہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ پسندیدہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 37، لن ينال الله لحما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت ہرگز پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج ہی کی ہے وہ، سورہ آیت نمبر 34 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. تو دیکھیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ روزوں کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسا کہ روزے بھی ہم امت
سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہے روزے فرض عبادت تھی، اسی طرح سے قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے آیت کے ذریعے سے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فرض عبادت کے ساتھ قربانی بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے ہم یہ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو لوگ فوج در فوج جو ہے دین میں داخل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ یعنی میری تم توبہ استغفار کرو اور حمد و ثنا کرو، اور جو ہے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اور پس تم نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ تو نماز کے ساتھ قربانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، اس سورے کی آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کرنا۔ تو آئیے اب ہم حدیثوں کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یوم ذوالحجہ کے چاند دیکھ لو، یعنی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیے جو شخص یعنی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے وقت سے لے کر قربانی کے دن تک اس کو چاہیے کہ بال اور ناخن اپنے جسم سے نہ نکالے۔ تو اس کے قربانی کے بعد پھر وہ یہ چیزوں کو عمل پر انجام دے سکتا ہے نکالنے کا۔ تو پھر جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، پھر ایسی ایک حدیث اور ایک ہے کہ قربانی کے جانور کی استطاعت جو نہ رکھنے والا افراد کے لیے بھی برابر ثواب کا آسان نبوی نسخہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی استطاعت یعنی جو مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بال اور ناخن نہ نکالے۔ اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کو عید کا حکم دیا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر کیا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں قربانی کے لیے مؤنث دودھ دینے والی بکری کے سوا نہ پاؤں تو کیا اس کی قربانی کروں؟ یعنی وہ شخص کے پاس سوائے ایک دودھ دینے والی بکری کے سوائے وہ کوئی اس کے پاس مال نہیں تھا۔ تو اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا حکم دیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم اپنے بال ناخن تراش لینا اور وہ اپنی مونچھیں کاٹنا اور شرمگاہ کے بال مونڈ دینا، اللہ کے ہاں یہ تیری پوری قربانی شمار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس شخص کو بھی یہ چاہیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، چاند کی تاریخ سے لے کر قربانی کے دن تک، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کے دن تک وہ بھی اسی طرح کا عمل کرے تو اس کا بھی شمار قربانی دینے والے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر ہم رک کر دیکھیں گے کہ جو قربانی دینے والا ہو اور جو قربانی نہیں دینے والا ہو، یعنی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، اور جو حاجی لوگ حج پر جاتے ہیں وہ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کی صورت میں بھی ان کو بھی یہ لازم ہے کہ اپنے بال ناخن اور یعنی ایسی کوئی چیزیں اپنے جسم سے نہ نکالے۔
تو ان तीनों अमल, इन एक अमल में ये 3 किस्म के अफराद शामिल हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला कितनी अपने बंदे से कितना जो है मोहब्बत रखता है कि यानी किसी को भी जो है अलग अलग दर्जे नहीं दिया, वो एक ही दर्जे में सब कुछ शामिल कर दिया। अल्लाह अकबर। तो देखिए इस हदीस से हमको ये बात पता चलती है कि जो कुर्बानी देने की इस्तिताअत नहीं रखता हो वो अपना जो है बाल और नाखून ना निकाले, तो वो दोनों में यानी कुर्बानी देने के बराबर उसको सवाब मिलेगा। और अब हम आगे देखते हैं कि सूरे बकरा सूरे बकरा की आयत नंबर 196 अल्लाह ताला फरमाता है फमन लम अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? जी भाई आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ذلك लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला का इरशाद है वो हस्ब मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मयसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो, यानी जो मस्जिद हरम के करीब ना रहते हो, दूर दराज से जो हाजी लोग हज करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और फरमाया कि जो हज के दिनों में भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पर भी जाकर कुर्बानी देने की इस्तिताअत नहीं रहती वहाँ पर, यानी कुर्बानी देने के लिए उनके पास कोई यानी माल मयसर नहीं रहता। तो उन लोगों, उन हाजियों के लिए भी अल्लाह ताला ने आयत में वाज़ेह कर दिया है, उनके लिए क्या करना है। जैसा कि जो कुर्बानी यहाँ पर जो गैर हाजी इस्तिताअत ना रखते हुए उसको जो सवाब मिल रहा कुर्बानी का, इसी तरह से हाजी लोगों को भी अल्लाह ताला ने कुर्बानी का यानी कुर्बानी देने का जो है इस्तिताअत नहीं रखता हो, उसको कुर्बानी मयसर ना हो, तो वो क्या अमल करे कि 3 रोजे हज के जमाने में रखे, यानी आशूर यानी जैसा कि यौम अरफा से पहले वो 3 रोजे रख ले। अगर रोजे यौम अरफा से पहले ना रख सके तो अयाम तशरीक के दिनों में रोजे रख ले। अयाम तशरीक किसको कहते हैं? जिलहज्जा की 11, 12, 13। तो इन 3 दिनों में वो 3 रोजे रख सकता है, उसको इजाजत है, जायज है। जैसा कि आयशा, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी जो है अयाम तशरीक के रोजे रखती थी। ये रिवायत सही बुखारी की है। तो इतनी आसानी अल्लाह ताला ने बंदों पर की है कि जो हज के हाजियों को भी जो है जो हज का फर्ज इबादत यानी अमल अंजाम देते हैं, उनके लिए भी ये आसानी अता कर दी है कि 3 रोजे अय्याम तशरीक में रहे, फिर 7 रोजे जब वो घर पहुंचकर अपने अहलो अयाल में जाकर 7 रोजे घर पहुंचकर रखे, गोया के पूरे कुल 10 रोजे उसके ऊपर रहना वाजिब है। तो अल्लाह ताला ने हाजियों के लिए भी ये सहूलत रखी है। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र एहसान है कि वो बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। फिर आइए अब हम देखते हैं कुर्बानी
अशरा ज़िल हज्जा में बाल और नाखून ना काटने की हिकमत ये है, हजरत कौन अ, इमाम उलमा अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नबी का यानी उनका ये कौल है कि यानी अशरा ज़िलहिज्जा में बाल और नाखून ना काटने की हिकमत ये है कि कुर्बानी करने वाला कामिल आज़ा रहे और जहन्नुम से कामिल आज़ा ही आज़ाद किया जाए। सुभान अल्लाह। तो इसकी जो है ये फजीलत आ रही। और फिर आगे हम देखते हैं कुर्बानी के जानवर अ, 4 तरह के कुर्बानी के लिए जानवर नहीं चाहिए। जैसा कि अल-बरा बिन आदिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के लिए 4 तरह के जानवर दुरुस्त नहीं हैं। वो क्या है? वो जिसका कानापन या भेंगापन बिल्कुल ज़ाहिर हो। दूसरा वो जो देखने से ही बीमार लगता हो। तीसरा वो जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो। चौथा वो जो बूढ़ा और बिल्कुल कमजोर हो, जिसकी हड्डियों में सींग भी कटी हुई हो, टूटी हुई हो, ऐसे जानवर को भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। तो हमें चाहिए कि कुर्बानी का जब जानवर हम दे तो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर माल लगा, मतलब अच्छे से अच्छा जो है उसको खुश देखने में हमको वो खुशनुमा लगे, हमको खुशी महसूस हो उसको देखकर, वैसे जानवर को खरीद कर जो है हमको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि और जो है मैयत की तरफ से कुर्बानी अलग से करना ये किसी भी अहादीस से साबित नहीं है। ये सही अहादीस से ये बात मालूम होती है कि अलग से अब आज हमारे माशरे में ये माहौल होता है कि मैयत को अलग से कुर्बानी एक अलग से दे देते हैं और हर एक अफराद के लिए अलग अलग एक एक बकरा या फिर एक एक गाय में हिस्सा मिलते हैं। ऐसा भी जो है करना अहादीस से जो है साबित नहीं है। जो देखिए, अगर हमारे पास माल बहुत है, अगर हम दे सकते हैं अल्लाह की राह में, तो बेहतर है कि हम अलग अलग भी दे सकते, लेकिन माल किसी के पास खर्च करना उसके ऊपर जो है एक हस्ब इस्तिताअत हो, तो उसको चाहिए कि एक ही बकरे में जो है पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी देना जायज है, वो दे सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे घर वालों की तरफ से जो है एक जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किए थे। चाहे तो एक बकरा कुर्बानी एक मिल के पूरे घर वालों की तरफ से दे सकते हैं, या फिर गाय में जब 7 हिस्से होते हैं तो एक हिस्सा भी पूरे घर वालों के लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा भी तरीका किया है कि एक बकरे में पूरी उम्मत के लिए जो है कुर्बानी की थी। तो इस हदीस से हमको ये वाज़ेह होता है कि हम जो है अब जितने भी हमारे अहल-वयाल में से जो गुज़र चुके हैं, जिसका इंतकाल हो चुका, और हमारे जो अहल-वयाल ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह बहयात, तो उनकी तरफ से भी एक ही जो है बकरा काफ़ी है, वो दे सकते हैं। अगर जो माल वाले हो, जो साहिब इस्तिताअत और ज़्यादा माल रखते हो, उनको अगर देना मुनासिब समझ रहे हैं, तो वो और भी दे सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो और कुर्बानी जो है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ना कि हमको किसी को दिखावे के लिए करना है। बस अल्लाह के हर अमल में हमको बस अल्लाह की रज़ा देखना है। और वो कई ऐसे लोग भी ये सोचते हैं कि यानी अक़ीक़ा जो बाजी आवाज नहीं आ रही आपकी।
ابھی آ رہی؟ جی باجی ابھی بولیے کچھ. اچھا تھوڑا سا نیٹ پرابلم ہوا تھا وہ. تو عقیقے کی بھی نیت ہم جو ہے قربانی کے جانور میں نیت نہیں کر سکتے, اس کو الگ سے ہی کرنا ہے جو عقیقے کا ارادہ رکھتا ہو, جو عقیقے کا نیت کرتا ہو تو اس کو الگ سے قربانی دینی ہے. اور فتح الباری شہر البخاری کی یہ حدیث سے آتا ہے کہ عورت خود بھی قربانی ذبح کر سکتی ہے اور جانور کو جو ہے قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرے, اور ذبح کرتے وقت جانور کے پہلو پر ہم کیا کریں, اس کے اوپر قدم رکھ دے اپنا تاکہ وہ جانور قابو میں رہے. یہ مسلم کی روایت ہے. ذبح کرتے وقت ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے, بخاری کی روایت ہے. اور قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم کو غریبوں میں, مساکینوں میں, غربا میں ہم کو اس کو تقسیم کرنا ہے, اور اپنے اہل عیال میں جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. اگر کوئی شخص, اگر کوئی بندہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ یعنی دوسروں کو پہنچانے میں اس کے لیے کچھ ایسا تنگی محسوس ہوتی ہے کہ گھر میں اگر رہے تو میرے اہل عیال کھا سکتے, تو ویسا بھی اس کے لیے ویسا بھی جائز ہے کہ ویسا بھی وہ جو ہے گھر میں بھی رکھ سکتا, یا پھر غربا میں, مساکین میں جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچانا ضروری ہے قربانی کا گوشت. اور قربانی کے تعلق سے یہ بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ساتھ احسان کرو, یعنی جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے, یعنی ایسی تیز کرنا ہے چھری ہم کو, اور اس کے سامنے بھی ہم کو وہ چھری تیز نہیں کرنی ہے, اور ایسی تیز کرے وہ چھری کو کہ وہ ایک ہی بار میں وہ جو ہے اس کو ذبح ہو جائے اور وہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنی ٹانگ ایک بکری کے اوپر رکھے چھری تیز کر رہا تھا. بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے پہلے چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے دوبارہ مارو؟ اللہ اکبر. یعنی بکری کے سامنے چھری تیز کرنا اتنا بڑا جو ہے اس کے لیے تکلیف دہ ہے وہ جانور کے لیے کہ اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے ہم چھری تیز نہ کریں. یہ بات ہم اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں کہ چھری پہلے ہی تیز کر کے رکھ لی جائے. اور قربانی ہم کو کب دینی ہے؟ نماز کے بعد ہم کو قربانی دینی ہے. قربانی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید الفطر کے موقع پر اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ کھجور کھا کر عدد میں, جیسا کہ 1, 3 یا 5 ایسے ہی جو ہے عدد میں کھجور کھا کر عیدگاہ جاتے تھے. اور عیدگاہ جو ہے پیدل جاتے تھے. ہم بھی چاہیں تو پیدل جائیں, اگر عیدگاہ دور ہے تو جو ہے سواری پر بھی جا سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو پھر جب عیدگاہ جانے کے بعد ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے, پھر دوسرے راستے سے واپس اپنے گھر کو آتے تھے, یعنی جو راستے سے عیدگاہ جاتے تھے وہی راستے سے پلٹ کر وہ نہیں آتے تھے, دوسرے راستے سے اپنے گھر کو واپس آتے تھے. یہ عمل بھی ہم انجام دیں انشاءاللہ. اور عیدگاہ جانا صرف مرد کے لیے ہی نہیں ہے, یہ عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہے, بلکہ یہ سنت رسول ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بھی حکم دیا تھا کہ عیدگاہ آئے, تاکہ اگر وہ نماز نہ پڑھتی ہو بھلے تو کم سے کم وہ دعاؤں میں تو شامل رہے گی. اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کو موقع ملے تو ہم ضرور بضرور عیدگاہ جا کر نماز پڑھے اور اللہ کے رسول کی سنت کو اجاگر کرے. سنتوں کو
عمل کرنا بھی بہت زیادہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہماری بخشش بھی فرما دیں گے. ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور پھر جب عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کھجوروں کی جو ہے تا عدد میں 1 3 5 وہ نماز کے بعد قربانی کے بعد کھایا کرتے تھے. اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم نماز کے بعد ہی ہم کو یعنی قربانی کے بعد ہی ہم کو کھانا ہے. اگر طاقت ہے تو قربانی کے بعد کھا سکتے ہیں. اگر طاقت نہیں، کمزوری کچھ محسوس ہو رہی کہ ہم کچھ کھا لیں، تو نماز کے بعد ہم کو عید الاضحیٰ کی کھجور کھانا ہے. تو یہ سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لے جلدی میں یا پھر لا علمی کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ پھر سے قربانی دے، کیونکہ وہ قربانی اس نے اپنے لیے کی ہے. جو نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے جانور کی، وہ قربانی ایسی ہے کہ وہ اس نے اپنے لیے کی ہے. جو نماز کے بعد قربانی کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے طریقے پر ہے، جو نبی کی سنت پر ہے. سبحان اللہ. تو ان تمام چھوٹے چھوٹے ہم کو جو ہے چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی ہم ذہن نشین کرتے ہوئے عید کی سنتوں کو انجام دیں. حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے نماز سے پہلے ہی اسے ذبح کر دیا ہے وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح وقت نماز عید کے بعد ہے. اگر کسی نے نماز ادا کرنے سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اسے دوبارہ قربانی کرنا چاہیے. اور یہ کہ قربانی اللہ کے نام کے ساتھ اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. اللہ ہر مسلمان کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہاں پر قربانی کا بھی مسائل اختتام کو پہنچے. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. رواہ مسلم. ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11 12 13 ایام تشریق کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. یعنی تکبیرات کا اہتمام کریں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جیسا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے بعد جو کلمات پسند ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پسند ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کلمات اتنے پسند ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں پر جو سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بہتر ان میں مجھے یہ پسند ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ کلمات ہم کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں. اور جو ہے ابھی ہم گزشتہ یہ بات چلی گئی کہ سبحان اللہ 100 بار کہنے سے کیا فضیلت ہے، الحمدللہ کہنے سے کیا فضیلت ہے 100 مرتبہ، اور اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس کلمات کے اوپر کہ جو کوئی سبحان اللہ ایک بار کہے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 20 نیکی عطا کریں گے اور 20 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیں گے.
اور اللہ اکبر اسی طرح سے 20 نیکیاں اور 20 نیکیاں ملیں گے اور 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی 20 نیکیاں ایک بار کہنے سے 20 نیکیاں ملیں گی اور 20 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. یہ مسند احمد اور صحیح احادیث سے روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ تکبیرات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے بنائے ہر حال میں. آمین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنے ہیں سنائے ہیں اس پر عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے اللہ کے دین کے لیے ہم یہاں پر جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں اے اللہ اسی طرح سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جڑا دے ہمیں ایک ساتھ قائم کر دے. آمین. اور ہمارے تمام اہل و عیال کی بخشش عطا فرما دے اور ہم کو کثرت کے ساتھ جو ہے ان تمام اعمال کو انجام دینے والے بنا دے. اور ایک آخری بات میں بتانا بھول گئی. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارشاد سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اپنے رب کے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. تو دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں یہ جو نو عرفہ کا جو وقت ہمارے اوپر سایہ فگون ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دن سے ملا دے. آمین. تو اس دن ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. 8 ذی الحجہ کی مغرب سے ہی وہ دن کی شروعات ہو جاتی ہے. جیسا کہ مغرب سے ہی کوئی دن کی شروعات ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. تو مغرب 8 ذی الحجہ سے ہی ہمیں چاہیے کہ تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی یعنی نوافل پڑھے اللہ کے لیے اور فرض کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں انجام دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم یہ آیت سنے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے یعنی تہجد جو قائم کرتے ہیں. تو ہم چاہیے کہ اس میں قیام اللیل بھی کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ گڑ گڑائیں دعائیں کریں اور توبہ استغفار کریں نمازیں پڑھیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. کم سے کم یہ ایک دن تو انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس چیز سے رکیں کہ ہماری مشغولیات دنیا کی طرف رجوع نہ ہو یعنی ہماری ذہن دنیا کی طرف نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی راہ میں ہمارا ذہن ہمارے جسمانی یعنی اعضاء جو ہے ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے اس پر عمل کی توفیق دے اور 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے ملا دے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے ہمیں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی آ رہے. جی ہاں الحمدللہ. اگر آپ لوگوں کو کچھ اس میں ڈاؤٹ ہے میں جو بتائی ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فردوس ہوں. جی بولیے. وہ آپ بولے تھے نا کہ معاف اگر کوئی غلطی کر دی مطلب کسی سے گناہ ہو گئے تو سب معافی مانگ لینا بول تو مطلب جی آپ تو کیسا معلوم ہے نا کہ مطلب گناہ کرے آپ غلطی ان سے ہو گئی مطلب کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکھٹائے اور نیکی وہ ہے جو سامنے والے کو تم دے کر خوش ہو جاؤ. تمہارا دل یہ نیکی ہے اس کی علامت ہے.
یعنی بندہ جب گناہ کرتا تو اس کے دل میں ایک کھٹکھٹاہٹ سی محسوس ہو جاتی ہے، جو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ہے یہ بات کو، کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل میں وہ بات کھٹکھٹانے لگتی کہ میں واقعی وہ بندے کے ساتھ یعنی غلط کیا ہے، اس کے ساتھ تکلیف دہ والی بات کہی ہے، تو ہم کو بھی یہ بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک تکبر کی بنا پر وہ اس سے معافی مانگنے سے رہ جاتے، ٹھیک ہے، تو نہیں چاہیے کہ مطلب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے لیکن آج نہیں معلوم ہوتا کل معلوم ہوتا، لیکن وہ انسان اچھا بھی کرے تو مطلب غلط ہے ایسا بولتے نا، تو وہ بات سے پوچھی گئی۔ وہ ہم اللہ کے سپرد کر دے تو بہتر ہے، کیونکہ اچھا اگر انسان کسی کے بہتر ہی چاہ رہا پھر بھی وہ بندہ اس کے حق میں برائی چاہ رہا یا پھر اس سے بغض رکھتا ہے، تو اس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شکریہ۔ اگر کوئی سوال نہ ہو تو میں انشاءاللہ ہم اس بات پر ختم کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت، سبحان اللہ رب، جی کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ کچھ نہیں، آپ یہ سب گروپ ممبرس کو ایک اپنا گروپ میں بھی ایک میسج آیا تھا، عالیہ نے فارورڈ کیا تھا کہ ذی الحجہ کے روزے کے دن ہم لوگ کیسے پلان کر سکتے ہیں، آپ اگر کوئی بریفلی اگر سب کو یعنی مطلب نوز فجر سے لے کے مغرب تک کا روٹین کے ہم لوگ کیا کب اچھا تک تکبیر پڑھ سکتے ہیں یا ایسا کچھ ایک ہے، سو اگر وہ سب کو ایک بار کوئی بتا دے گا تو وہ ٹھیک رہے گا۔ ہاں ابھی میں بتائی ہوں نا کہ ہم کیسے مطلب عبادت کرنا ہے، پہلے تو ہم کو دنیاوی مشغولات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جیسا کہ پہلی چیز ہمارے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے فون کو موبائل کو اپنے سے دور کر دیں، کیونکہ اگر فون ہمارے ساتھ رہا اس ایک دن بھی تو ہم جو ہے وہ چیز سے ہم جیسی عبادت کرنے کا حق ہے اس دن وہ ہم نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہمارے عزیز و خارب کا کال آ گیا تو ہم اس میں وقت زیادہ دے دیتے، تو وہ چیز سے ہم اپنے آپ کو پہلے پرہیز کریں، پہلی مین پوائنٹ یہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ تیاری میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ مغرب 8 ذی الحجہ کی مغرب سے ہی وہ دن جب شروع ہو جاتا 9 ذی الحجہ کا، تو اس میں ہم مغرب کی نماز ادا کے ساتھ یعنی مغرب کے ساتھ جو ہے یعنی چلتے پھرتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ایسا مطلب ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ تم یہ عمل کرو یہ عمل کرو، یہ کوئی ایسی احادیث سے کوئی بات نہیں آئی، لیکن صرف جو بات اللہ کے رسول سے وارد ہے وہی ہم عمل کرنا ہے، تو نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم چلتے پھرتے اپنے کاموں کو گھر کے انجام دیتے ہوئے تکبیرات کو اپنے زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر جیسا کہ ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم عشاء کے بعد جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کی دونوں صورتوں کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی کہ بغیر سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے تلاوت کے بغیر وہ سوتے نہیں تھے، تو جی عشاء کی نماز کے بعد یہ دو صورتوں کی تلاوت کر لیں، پھر اگر آپ چاہیں تو جو ہے اب ہم قیام اللیل کر لیں، یعنی 2 رکعت سے نوافل ادا کریں، 8 رکعت تک ہم جو ہے نوافل ادا کر سکتے ہیں 2 رکعت سے، ہم چاہے تو قرآن کو دیکھ کر بھی قرآن نماز میں پڑھ سکتے ہیں نوافل میں، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی نماز میں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسا 2 رکعت سے 8 رکعت نوافل پڑھ لیں آپ، قیام اللیل ہو جائے گا، پھر اچھا جو ہے تہجد کی نماز تک آپ چاہے تو ذکر قرآن کی تلاوت کر سکتے، ایسے ہی جو ہے جیسا ابھی ہم سنے سورہ سجدہ کی جی آیت ہے آج وہ کے مغرب کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یعنی پھر ایک تھوڑا وقت ہم جو ہے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے اپنی دعا میں مشغول ہو جائیں، اپنی اور اپنے اہل عیال کی مغفرت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے مشغول ہو جائیں،
پھر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے, ہم تہجد بھی ادا کر سکتے, 8 رکعت تک پڑھ سکتے. اس کے بعد پھر 3 وتر پڑھ لیں. عشاء کی نماز میں ہم 3 وتر نہ پڑھے اور اس کو چھوڑ کے ہم جو ہے تہجد کے نماز کے ساتھ 3 وتر پڑھ لے تو پوری نماز, پوری رات نماز کا ثواب عطا ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا جی کیا, یعنی پوری جی رات مجھے نماز پڑھنے اور کے ایک برابر ہے. نہیں, اب 9 اور 10 ذی الحجہ کا روزہ رہنا ہے 10 نا؟ کا نہیں رہنا ہے, جی نہیں 10 کا نہیں رہنا ہے میری بہن. 10 کا جو ہے عید, اس دن تو عید ہے, یوم اوکے, النحر. ہاں اس دن عید ہے جی, 8 اور 9 کا رہنا ہے. سو اگر کسی کو 9 کا روزہ مل گیا اور 10 کے دن عید کر لیا, پھر 11 کے دن روزہ رہ سکتے ہیں؟ بلکہ یوم عاشورے کا 10 اور ہیلو 11 کا روزہ 2 رہنا ہے, یا پھر 9 اور 10 کا رہ سکتے 9, ہیں. جی اچھا جی, اچھا, شکریہ. اور کسی کے سوال؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب ہم اختتام تک پہنچے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, و اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم 11 ذی السلام. الحجہ کا روزہ نہیں رہنا ہے, ذی الحجہ کا 11 تاریخ کو رہنا ہے کیا, بلکہ پوچھے شاید نا کوئی بہن. ہاں جی جی, ہاں نہیں, 11 ذی الحجہ کا 11, 12, 11 ذی 13 الحجہ کا کا نہیں رہنا ہے, نہیں رہنا ہے. یہ کھانے پینے اور یعنی کھانے پینے کے دن ہے بولے اللہ کے رسول, یعنی جی جی, جو بھی ہم قربانی دیتے نا اس کا ہم کو پورا جو ہے لطف اٹھانا ہے. اچھا جی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.